اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین مستمعین، کچھ خوابوں کے بارے میں ابتداً اختصار کے ساتھ ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر یہ دیکھا تو کیا ہوگا، یہ دیکھا تو کیا ہوگا۔ یہاں پر ناظرین میں عرض کروں گا کہ فرمایا کہ السؤال یعنی سوال کا معنی ہے کھانسی۔ یہ سوالین جو ہوتا ہے نا تو اسی سے ہے سوال، اس کا معنی ہے کھانسی۔ تو فرمایا کہ من رأى انه يسأل فإنه يشكو رجلا ومن رأى انه يقارف فإنه يغضب ويتكلم بما لا يريد من الكلام۔ کھانسی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کھانس رہا ہے تو فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی کی شکایت کرے گا، کسی کے سامنے کسی کی شکایت کرے گا، یعنی منہ سے کچھ الفاظ نکالے گا بطور شکایت۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس کی ناک سے آلائش نکل رہی ہے، ناک کے اندر جو مواد ہوتا ہے وہ نکل رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بات پر غصے میں آئے گا اور غصے میں آ کر جو بات اس سے نہیں کہنی چاہیے تھی یا جو نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بات اپنے منہ سے نکالے گا۔ تو یہ کھانسی کی جو تعبیر ہے اور جو ناک میں رینٹ ہوتی ہے وہ اگر نکلے تو اس کی تعبیر یہاں پر بتائی گئی۔ اب ناظرین ایک دو واقعات اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ جو امام تعبیر رؤیا ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور میں نے اس کو خواب میں یہ دیکھا کہ سیاہ رنگ کی ہے اور پستہ قد ہے، یعنی چھوٹے قد والی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جا اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کی سیاہی کی تعبیر تو یہ ہے کہ اس کی شان و شوکت اور مال زیادہ ہے، اور اس کی پستہ قد ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے جا کر اس عورت سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ چند ہی دن نہ گزرے تھے کہ اس عورت کا انتقال ہوا اور وہ شخص اس کے مال کا وارث ہوا جو مال بہت زیادہ تھا۔ تو جس طرح حضرت نے تعبیر بتائی اسی طریقے سے ہوا۔ ایک اور خواب ہے کہ ایک شخص محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرے لڑکے نے مجھے کالی رسی سے باندھ دیا ہے۔ تو آپ نے اس کو یہ تعبیر بتائی کہ تیرا لڑکا بڑا مبارک ہے اور تجھ پر بہت کچھ قرضہ ہے، یہ لڑکا تیرا سارا قرضہ اتار دے گا اور تجھ کو محنت مزدوری سے روک دے گا، اور وہی تجھ پر مال خرچ کرے گا اور تیری ضروریات کا کفیل بھی وہی ہوگا، کیونکہ سیاہی کی تعبیر مال ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم جس طرح امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ نے مجھے فرمایا تھا تو ویسا ہی ہوا۔ اچھا ناظرین، اب یہ جو دونوں واقعات میں نے سنائے تو کوئی اگر خواب میں دیکھے تو ضروری نہیں کہ یہ تعبیر ہو، ہر شخص کے خواب کی تعبیر ڈیفرنٹ یعنی مختلف ہو سکتی ہے، تو لہٰذا کوئی قیاس نہ کر سکے یا نہ کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو واقعات بطور واقعات میں نے سنا دیے، لیکن ہر شخص کا خواب اسی ضمن میں مختلف ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے؟ جی میں ملتان سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے اپنے 2 خواب بتانے تھے، اور ایک خواب یہ ہے کہ میں جو ہے نا، آپ نے کب دیکھا یہ خواب؟ یہ پہلے یہ بتائیں کہ یہ خواب کب دیکھا؟ جی میں نے جو ہے یہ خواب 3-4 بجے دیکھا تھا، صبح کے؟ صبح کے؟ جی میں باوضو ہو کے قرآن پاک پڑھ کے میری بہن صبح میں یہ خواب دیکھا تھا۔ جی نہیں، کل رات آدھی رات کو دیکھا تھا۔ جی چلیں بتائیں۔
جی میں نے یہ خواب میں دیکھا تھا کہ کسی گھر میں میں ہوں, ایک انجان گھر ہے اور اس میں 2 کمرے ہیں. ایک کمرے میں میرے رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں, ایک کمرے میں کھڑی ہوئی ہوں. میرے بچے ہیں اور وہ میرے بچے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت آ رہی ہے جو بہت ہی پتہ نہیں خوفناک عورت ہے کوئی. تو میرے بچے چھپ رہے ہیں اس سے, کچھ رشتے دار بھی ہیں. تو پھر میں نا اپنا جو قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میں وہ اٹھا کے جو ہے وہ اس عورت کے پاس جا رہی ہوں. تو عورت جو ہے نا اس کی جیسے طاقت کمزور ہو رہی ہو تو وہ دور ہو رہی ہے. تو پھر میں نے جلدی میں کمرہ بند کر دیا دروازہ. پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دروازہ کھولا تو پھر وہ عورت جو ہے نا وہ ہماری طرف آگے آ رہی ہے. تو پھر میں نے جو ہے تو اپنے ہاتھ سے وہ دروازہ بند کر دیا ہے. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ دروازہ بند کر پاؤں گی, لیکن میں نے وہ دروازہ بند کر دیا تو عورت کچھ دیر کے لیے چلی گئی. ایسا میرے ساتھ 3 بار ہوا ہے کہ وہ میں نے تیسری بار جب دروازہ کھولا تو وہ عورت آ رہی تھی اور میں جو ہے کمرے سے چلی اچھا گئی یہ ہوں. میں بتائیں کہ نکل آپ کر نماز کی پابند ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں آپ؟ جی میں قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے, شکر ہے ٹھیک ہے. اللہ کا, بس آپ دوسرا خواب کیا ہے؟ نہیں مان لے. جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے نا بہت نہیں طاقت دوسرا یہ والی تو ہو کوئی گیا, عجیب دوسرا عورت. خواب کیا ہے؟ وہ دوسرا یہ ہے کہ میں جو ہے نا رات کو سید الاستغفار اور عہد نامہ اور کل ولا اور آخر اور اول اور آخر میں درود شریف پڑھ کے جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں عالم ارواح کو بخشوانے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں. تو میں روز خواب میں مردوں کو دیکھتی ہوں تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. تو مجھے یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, وہ میری رہنمائی فرما دیں اور میرے ٹھیک حق ہے میں دعا کر دیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں معذرت چاہتا ہوں, میری آواز شاید آپ کو نہیں پہنچ رہی. دیکھتے ہیں اس وقت اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. سر میں مسز عادل بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے فوراً, ورنہ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے. جی سر کر دیا. جی بولیں. سر وہ نا میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ میں کسی گھر کے اندر ہوں. وہ گھر میں ایسے جیسے گھر میرا اپنا کمرہ ہے تو وہ کمرے میں نا الماری ہلتی ہے اور الماری ہلتی ہے اور میری مدر ان لا ہے نا جو ان کو میں نے دیکھا خواب میں وہ چلتی ہیں لیکن ان کی ٹانگ کے نچلا ایک ٹانگ کا نا پیر بھی نظر آتا ہے اور ٹانگ بھی نظر آتی ہے, بیچ کا ٹانگ کا حصہ نہیں نظر آتا لیکن وہ چل پھر رہی ہیں. اور میرا چھوٹا بیٹا بڑا بیٹا ہے نا اسی خواب میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ نا اس کا کندھا نہیں مجھے نظر آ رہا ہے لیکن بازو ہل رہا ہے. میں لے کے بھاگ رہی ہوں لیکن میرا گھر ہل رہا ہے. اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ میری مدر ان لا ہے, ان کو نا پٹھوں کا مسئلہ ہوا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی, جی میں نے فرمائیں. اپنی دو خواب بیان کرنی ہیں. جی بولیں. یہ دونوں صبح کے ٹائم فجر سے نا پہلے خواب ٹھیک آئی ہے. ہیں. تو پہلا تو میں نے خود دیکھا ہے کہ نا ایک نا بنا ہوا ہے نا بہت پیارا ایک محل سا ہے اور اس پہ نا تخت بچھا ہوا ہے. تخت پہ نا میری دادو بیٹھی ہوئی ہیں جبکہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے کافی عرصہ پہلے. تو ان کے نا میں پاؤں دبا رہی ہوں تو وہ نا مطلب نظارے ماشاءاللہ سے کوئی اور ہیں. ٹھیک ہے میں اپنی دادوں کے پاؤں دبا رہی ہوں. یہ میں نے خواب دیکھی ہے. اور سیکنڈ خواب میری یہ ہے کہ میری امی نے دیکھی ہے کہ میں کسی گھر میں ہوں اور میں میلاد کر رہی ہوں. تو صحیح ہے. میلاد کرتے کرتے نا باہر میری امی آتی ہیں تو مطلب وہاں پہ نا تبرک وغیرہ بانٹ رہی ہیں. تو وہ ایک آنٹی نا ان کو شتوت دیتی ہیں, 2 شتوت دیتی ہیں. تو میری امی نا کہتی ہیں کہ اندر نا مطلب مجھے دے دے, وہ شتوت مجھے دینے کے لیے بول رہی ہیں. ہاں جی یہ اچھا 2 خواب بیان. یہ بتائیں جی کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ میرڈ ہوں. بچے وغیرہ ہیں آپ کے؟ نہیں ابھی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں اس ابھی. معاملے میں کچھ پریشان ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. ویسے دھوتے ہیں. السلام علیکم. کچرا بھی پڑا ہوتا ہے. السلام علیکم.
میرے خیال سے میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. دیکھتے ہیں اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں. میں نے 2 خواب کہاں سے بات پوچھے کر رہی ہیں؟ جی کراچی سے بات جی کر رہی ہوں فرمائیں. ثنا. میں نے یہ 2 خواب پوچھنے ہیں جی آپ سے. ایک تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں کسی جگہ پر ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے جیسے باہر ہے کوئی جگہ بازار وغیرہ ہے یہ کہاں ہے. وہاں پہ میں کسی جگہ پہ ہوں کہ کوئی 2 آدمی ہوتے ہیں اور میں وہاں پہ جیسے گزر رہی ہوں یا وہاں کھڑی ہوں تو وہ ایک دوسرے کو مطلب وہ بندے وہ جگہ بند کر لیتے ہیں, مطلب جیسے دروازہ یا اس طرح کر کے کوئی جگہ کو نا اندر مجھے جیسے پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ پکڑ کے مطلب میں اب ڈرتی ہوں خواب میں کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے تو مطلب میں تو ان کو ایسا سمجھتی نہیں تھی اور انہوں نے مجھے مطلب اندر بند کر لیا یا مجھے پکڑ لیا اور مجھے خدا نہ خواستہ کوئی مطلب مجھے نقصان نہ پہنچا دے. تو پھر وہ ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سائیکل پہ بٹھا کے مجھے لے کے تھوڑا جاتا ہے تو میں کہتی ہوں بچاؤ بچاؤ. میں زور زور سے بولنے لگتی ہوں تو پھر گلی سے میں ایسے دیکھتی ہوں جیسے سڑک سے پولیس کی گاڑی آتی ہے تو میری پھر آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح ہے. جی تو اور دوسرا میں نے آپ کسی جی معاملے میں کچھ پریشان ہیں؟ جی پریشانیاں مسائل تو ہیں. ٹھیک ہے اگلا خواب جی بتائیں. اور جی اگلا یہ خواب ہے کہ ایک لون ہے اور اس میں تسبیح گری ہوئی ہے میری تو میں تسبیح اٹھاتی ہوں. لون کے اندر سے ہرا ہرا باغ ہے جیسے وہاں سے میں اپنی تسبیح اٹھاتی ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ باتیں وغیرہ فیملی میں ایسی ہوتی کہ جس میں آپ کو دکھ پہنچتا ہے؟ بہت بہت بہت. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں صفیہ بھاول نگر سے. کہاں سے؟ بھاول نگر سے. ٹھیک ہے فرمائیے. جی میں نے آج رات ہی خواب دیکھا تھا پچھلی رات پچھلے بار. تو اس میں میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میرا گھر دیکھ لو جو کہ فوت شدہ ہے. اور گھر تو میں نے نہیں دیکھا, میں اپنے نانا کے گھر میں ہی ہوں. اور پھر وہ مجھے کہتے ہیں ساگ توڑ کے لے آ. میرے نانا کو نا ساگ کا بہت شوق تھا اور وہ میں کھیت میں جاتی ہوں وہاں پہ نا 2 ایکڑ ہوتے ہیں 2 جگہ پہ ساگ ہے. میں کبھی دوسرے کو دیکھتی ہوں کبھی دوسرے کو دیکھتی ہوں کون سا توڑوں ایسی سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نانا جو خواب میں کہہ رہے ہیں کہ میرا گھر دیکھا تو اس سے میرے گھر سے کیا مراد جو اصل گھر ہے ان کا؟ اس کے گھر میں ہی ہوں جہاں پہ نانا فوت ہوئے تھے اسی گھر میں ہوں میں اپنے نانا کے ٹھیک ہے گھر میں. ٹھیک ہے ٹھیک مطلب ہے مراد کوئی نیا گھر شاید اس نے بنایا ہے یا کوئی اور گھر بنانا چاہ رہے ہیں اسی خیال سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد عمیر شہزاد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. محمد حنین عمیر شہزاد. جی فرمائیے کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ دعائیں جی سر آپ جی کی. سنائیے بتائیے. سر میں نے عرض یہ کرنی ہے کہ میں رات کو نا خواب میں دیکھا ہے کہ میں جاتا ہوں پاک پتن شریف تو وہاں پہ محفل میلاد شریف ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اب دیکھتا ہوں کہ رش بہت ہوتا ہے تو ایک سائڈ نا میں گھوم پھرتا ہوں وہاں پہ. تو مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا بیشتی دروازہ نہ دیکھ لو لیکن آپ دیکھ نہیں سکو گے رش بہت ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا. لیکن کچھ منٹ کے بعد ہی نا کہ مجھے ایک بندہ آتا ہے ہوتے وہ میرے پیر و مرشد ہی ہیں جو میں بیعت ہوں جہاں پہ. تو وہ مجھے لے کے جاتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کہتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے آپ اس کو نہ دیکھ لو چوم لو لیکن یہ بھی یہ کھلے گا نہیں. لیکن میں جیسے ہی وہ جو دروازہ ہے مکمل اس کی خواب میں زیارت بھی کرتا ہوں چومتا بھی ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یار میں کہتا ہوں کہ یہ کھل جائے. تو وہاں سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے لیکن ابھی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کی پابندی فرماتے ہیں؟ جی نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ جی سرکار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور اللہ پاک اتنا کرم ہوا ہے کہ میں 1.5 ماہ سے روزے بھی رکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام. ہیلو جی کون اور کہاں سے؟ جی میری بہن ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر ہیلو دیجئے. ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے. اچھا جی جلدی ذرا. ٹی وی بند کر دیتا میں. جی ہیلو آپ فرمائیں.
بیٹا میں نے نا خواب کہاں کی سے بات کر تعبیر رہی کا ہیں؟ پوچھنا کہاں ہے۔ سے بات کر رہی ہیں؟ رالپنڈی سے جی فرمائیں۔ جی، بات یہ ہے کہ میں کافی بوڑھی عورت ہوں، جی جی 75 سال میری عمر ہے، لیکن میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ بچہ چھوٹا سا میری گود میں ہوتا ہے، بچہ 2-3 مہینے کا، جس کو میں فیڈ کرواتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں اب ماشاءاللہ نانی بھی ہوں گی، دادی بھی ہوں گی؟ دادی بھی ہوگی جی، 75 سال میری عمر ہے۔ نہیں مطلب آپ کو اللہ رب العالمین نے پوتے بھی عطا فرمائے ہوں گے، پوتیاں بھی، نواسے ہاں جی، نواسیاں بھی؟ ماشاءاللہ بڑی بس اولاد نیک اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال سے کچھ آواز ہماری نہیں پہنچ پائی، دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرے بھائی ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے فوراً۔ جی بند کر لیے۔ جی اب بتائیں کون اور کہاں سے؟ میں سیف الاسلام بات کر رہا ہوں نیو میری سے۔ ٹھیک ہے جی فرمائیے۔ اچھا، خواب میں نے دیکھے تھے، خواب میں دیکھا تھا کہ میں کچھ چھوٹے سے زمین کے چھوٹے سے حصے میں کچھ لگاتا ہوں، کچھ بیج وغیرہ لگاتا ہوں، تو وہ ایک دن میں وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں تو وہ بالکل فصل بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اچھا اسی میں دوسرا یہ دیکھا ہے کہ ایک بکری رکھی ہوئی ہے۔ یہ الگ خواب ہے؟ یہ الگ خواب ہے؟ جی یہ الگ خواب ہے؟ ایک ہی خواب میں یہ دونوں چیزیں دیکھی ہیں۔ صحیح ہے بتائیں۔ جی تو دوسرا یہ دیکھا ہے کہ بکری ہے وہ بالکل لاغر کی ہوئی ہے، کیا کیا ہوئے؟ بالکل مطلب اس کو بھوک لگی ہوئی ہے یا کچھ، میں ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے کھلانے کی ٹھیک ہے۔ کوشش کر رہا ہوں، کچھ کھا پی نہیں رہی ہے۔ بس یہی دیکھا آپ نے؟ جی کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کوکنگ کا کام کرتا ہوں، دیگر پکوائی کا کام۔ کچھ پریشانی میں اس معاملے میں؟ جی پریشانی وغیرہ ہیں، تھوڑا قرضہ جات ہیں۔ ٹھیک ہے تو میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا نام حیدر ہے۔ جی حیدر صاحب فرمائیں۔ ہاں جی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نا تربوز ہے، کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تھا یہ خواب، اور اس کو نا اس کی پھاڑی ہے نا وہ چھلکے سمیت ہے، اس پہ نا نمک کافی زیادہ لگا ہوا ہے، تو وہ میں کھانے لگتا ہوں تو وہ مجھے کڑوا لگتا ہے، تو میں اس کو نمک اتارتا ہوں تو یہ تربوز کا موسم نہیں ہے۔ اور دوسرا خواب میری بیوی اچھا نے جس دیکھا وقت دیکھا تربوز کا موسم تھا اس وقت؟ نہیں تربوز کا موسم نہیں تھا، یہ میں نے دیکھا ہے تقریباً 6-7 دن پہلے۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں کام کرتا تھا یہ کتابوں کاپیوں کا، وہاں سے مجھے جواب ہو گیا بلا وجہ، اچھا فارغ ہو گیا۔ نمک اتار کے پھر آپ نے کھایا اسے؟ ہاں جی، وہ میں نے تھوڑا سا کھاتا ہوں تو اس وقت میری خواب ٹوٹ جاتی ہے۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا میری بیوی نے دیکھا ہے کہ میری شادی کو 13 سال ہو گئے، ویسے ہمارے اولاد نہیں ہے کوئی، تو اس نے دیکھا ہے کہ اس کے نا درد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شبرات والے دن صبح کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اسے درد ہوتی ہے، یورین ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو نا یہ تو پریگنیسی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو تو بچہ ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میں بچپن سے 13 سال سے یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، جو میں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں آپ کی وائف ایکسپیکٹڈ ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہے۔ اچھا اولاد ہے آپ کی؟ نہیں اولاد نہیں ہے، 13 سال ہو گئے شادی۔ ٹھیک ہے تیسرا جی بتائیں۔ تو تیسرا خواب میں نے بچپن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ جہازوں کو نا میں تباہ ہوتے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اکثر یہ مجھے خواب آتے ہیں، 13 سال سے مجھے یہ خواب آ رہے ہیں کہ جہاز جو ہے نا آپس میں ٹکراتے ہیں، کبھی کوئی گر جاتا ہے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک میزائل گرتا ہے، وہ سیدھا ہمارے گھر کی طرف آتا ہے، تو ساتھ والا نماز پڑھتے ہیں آپ پابندی سے؟ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا، یہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ میں ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ اچھا میں نے چکی کے خلاف میں اچھا ریحان صاحب ذرا ایک منٹ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا آف کر دیں برائے کرم۔ آواز آف کر دی میں نے۔ کر دی، اب بتائیں۔
میں نے رات میں سونے سے پہلے نا تکیے کے غلاف میں نیلم کا پتھر رکھ کے سویا تھا میں. تو میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر پہ بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں نے مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کی. مہمان بولنے لگے کھانا کم نہیں پڑے. میں نے بولا بھائی کھانا بہت ہے, آپ کھانے والے بولو. میں کھانے کی کمی نہیں ہے. اس طرح کے میں نے یعنی کہ 2-3 دن تک یہ لگاتار خواب دیکھے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 45 سال ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں کارپینٹر. کام صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ؟ کام ابھی بہت سلو چل رہا ہے, اللہ کے برابر ہے. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے ہیں پابندی سے؟ نماز میں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ سر غلام باری بول رہا ہوں, راول پنڈی اسلام آباد سے. غلام باری. غلام باری. غلام باری صاحب ذرا سا ایک مہربانی فرمائیں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ہاں جی سر راول پنڈی اسلام جی آباد سے فرمائیں فرمائیں. اچھا سر میں نا کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نا ایک ہماری اپنی زمین ہے تو اس کے سینٹر میں سے ایک نا سانپ ہوتا ہے مختلف کلر کے, تو بہت بڑا ایک اژدہا ٹائپ ہے. تو وہ اس یعنی کہ کہتا کچھ نہیں ہے, وہ گھومتا ہے. اس کو میں نے پکڑنا کوشش کرتا ہوں نا پکڑنے کی, تو وہ تتلیاں سی بن کے نا خوبصورت سی اڑ جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ وہ زمین آپ کی ہے؟ ہاں جی زمین اپنی میری ہماری اپنی ہے, ابھی میرے بھائی کے پاس ہے. کچھ مسائل ہیں اس میں؟ نہیں سر کوئی مسائل نہیں ہے ہماری اس زمین میں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. سر کچھ محلات ہوتے ہیں تو کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ مسعود احمد بول رہا ہوں کوئٹہ سے. مسعود صاحب کوئٹہ سے. جی فرمائیں. سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس میں میں ایک پالکی میں جا رہا ہوتا ہوں تو اس میں اس طرف بھی دیکھتا ہوں محلات ہوتے ہیں, اس طرف بھی دیکھتا ہوں محلات ہوتے ہیں. آخر میں ایک منٹ میں تھوڑا سا آرام سے. پالکی میں جا رہے ہوتے ہیں پھر اس میں دیکھتا ہوں محلات ہوتے ہیں نا, کوئی سفید کلر کا محل ہوتا ہے, کوئی ہیرے کا محل ہوتا ہے, تو اس طرح کے محلات بنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. میں سامنے جا کر اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سونے کا گمنا وہ گھر ہوتا ہے. تو میرے دل سے آواز آتا ہے کہ میرے جنت ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا سر؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت. صحیح ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں کون اور کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ میرا نام فوزیہ, میں باولپور سے بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. میرا خواب ہے کہ میرے خواب میں دیکھا تھا ہمارا جھولا ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں. خواب میں دیکھا تھا اس جگہ ہم 2 بہنیں بیٹھتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ میری جگہ جہاں ہے نا وہاں پہ تالا لگا ہوا اور اسے میں کھولتی ہوں. نہیں آپ یہ بتائیں کہ جھولے ایک منٹ یہ بتائیں جھولے میں بیٹھتی ہیں آپ؟ جی جھولے میں بیٹھتی ہیں؟ ہیلو میری آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال میں دوسری کال دیتے ہیں, میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ ہاں سر گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. ہاں سر مجھے خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں سمندر پہ گئی ہوں, ساتھ میرے بیٹے کا دوست ہے. ٹھیک ہے سر, وہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے اور میں اس کو منع کرتی ہوں کہ اندر نہ جاؤ, کہیں گہرائی ہوئی. جی بولیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کرتے رہ جائیں گے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجیے. کم از کم 3 مرتبہ سلام دو ہو چکی ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹیلی ویژن کی آواز کو آف کر دیں. ہیلو ناظرین و سامعین میری آواز ان تک شاید نہیں جا رہی. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں چکوال سے بات کر رہی ہوں مسز شفقت. جی فرمائیے. کچھ دن پہلے تقریباً 4 بجے کے قریب نا میں نے خواب دیکھے ہیں کہ میں ایک گلی میں کھڑی ہوں, چھوٹی سی جھاڑی ہے میرے قریب تقریباً 1.5 گز کے فاصلے پہ. تو ابھی کھڑی ہوں تو اس جھاڑی میں سے ایک سانپ نما جو ہے چیز نکلتی ہے تقریباً 1.5 فٹ کے لینتھ میں.
तो वो जल्दी से आके मेरी बाईं टांग की पिंडली के साथ लपट जाती है। सब दर्द होता है मुझे, लेकिन मैं उसी अपनी जगह पे खड़ी रहती हूँ। जब इतनी देर में मैं देखती हूँ कि तकरीबन 50 गज के फासले पे ना 2 आदमी खड़े हैं दूर, मैं हिलती नहीं अपनी जगह से, तो वो खड़े हैं, मैं उनको हाथ के इशारे, दाएं हाथ के इशारे से बुलाती हूँ अपनी तरफ, बोलती नहीं बगैर बोले, तो वो नहीं हिलते ना, देखते जा रहे हैं। इतनी देर में उनके दरमियान में एक तीसरा आदमी आता है, तो मैं हाथ हिलाई जा रही हूँ, वो नहीं आ रहे। तो थोड़ी देर बाद, अभी इतनी देर में मेरे पीछे से बंदा, मुझे कोई नजर नहीं आया, कोई चीज नजर नहीं आई, तो उसने कोई चीज आके उसके सर में मारी है, जो सांप टाइप जो लिपटा हुआ था, तो वो पीस होके ना गिर गया, बिखर गया है। फिर उसी ने उस हाथ से ऐसे मालूम हुआ है कि उन्होंने एक पत्थर से उसका सर कुचल दिया, फिर हाथ के उसके पीस कर दिए, तो फिर मेरी मतलब आंख खुल जाती है। तो मैंने देखा 4 बजे कुछ मिनट थे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल में अब अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं कायनात बात कर रही हूँ बोर्डी से। जी फरमाइए। जी, मैंने पानी खाम में बहुत दफा देखा है, और उसमें देखा है मेरा बेटा जो डूब गया है, या फिर मैं गिर गई हूँ। आप परेशान रहती हैं? जी परेशान रहती हैं? हाँ, परेशान तो थोड़ी होती रहती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। और दूसरा ख्वाब क्या है आपका? दूसरा ख्वाब क्या है आपका? दूसरा ख्वाब ये मैंने सांप देखा है बहुत बार ख्वाब में, वो जो सांप है ना वो पतीले में गिर जाता है सिर में। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जल्दी से आ जाएं जवाबात की तरफ। मुल्तान से बहन ने ये पूछा कि किसी अनजाने घर में है, कमरे में एक कमरे में बच्चे हैं और एक ये कुरान शरीफ पढ़ रही हैं। एक औरत खौफनाक किस्म की, वो जब आती है तो बच्चे डर रहे होते हैं, ये कुरान को लेकर उसके सामने आती हैं तो उस औरत की गोया की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। फिर दरवाज़ा ये बंद कर लेती हैं, फिर खोलती हैं, फिर वो आ जाती है, फिर ये दरवाज़ा किसी न किसी तरीके से बंद कर लेती हैं। तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। बाज़ औक़ात जिन्नात जो होते हैं ना, इस तरह ख्वाब में परेशान करते हैं, और फिर ख्वाब में कोई भी जगह हो तो वहाँ इस तरह परेशानी के मनाजिर नज़र आते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि कोई परेशानी किसी हवाले से फैमिली पर है कुछ, तो दोनों मतलब ये मैंने जो बैकग्राउंड है वो बताया आपको। तो ज़्यादा यही है कि कोई जिन है वो तंग कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाए। मेरी बहन, आप ख़ुद नमाज की पाबंदी फरमाएं, बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको भी नमाज की पाबंदी करवाएं, और सूरह फलक और सूरह नास 11-11 बार अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के बच्चों पर भी, अपने ऊपर भी दम करें, और दम के अब पानी पिएँ, और या हाफिज़ और या अल्लाह कसरत से पढ़ें। कहती हैं कि रात इस्तिग़फ़ार किया और सूरह इखलास पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, ऐदनामा पढ़ा, तो उसमें फिर ख्वाब में मुर्दों को मैं देखती हूँ। देखिए, अगर मुर्दों को देखती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका दिया हुआ पहुँच रहा है। अगर आप परेशान होती हैं तो थोड़ा सा इसमें कमी कर दें, सूरह इखलास पढ़ लिया करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया करें, दुरूद पाक पढ़ लिया करें, तो वो पहुँचा दिया करें। तो इसमें तंग होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है कि उनको पहुँचता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम अपने मुर्दों को सवाब पहुँचाते हो तो उन्हें पहुँचता भी है, और वो इतना खुश होते हैं जैसा तुम्हारे ज़िंदा जो है वो गिफ्ट मिलने से खुश होते हैं। इसके बाद जो है वो लाहौर से मिसेस आदिल साहिबा ने ये पूछा, किसी घर के अंदर जो है वो ये हैं, और गोया कि इनका अपना कमरा है, अपना रूम है, उसमें अलमारी ये हिलती है। अच्छा, इनकी सास है तो वो चलती हैं, मगर जो है वो कुछ टांग का हिस्सा नज़र आता है, कुछ नहीं आता। बच्चे का कांधा नज़र नहीं आता, लेकिन कांधा हिल रहा है। तो इस तरह हर चीज़ हिल रही है। इसमें मतलब ये है कि कुछ घर में कोई बीमार है या कोई परेशानी में मुब्तला है, इस तरफ इशारा है। तो आपने बताया कि आपकी सास जो है वो इस तरह बीमार है, थोड़ा पट्ठों की बीमारी में है। तो ज़ाहिर है कि जब बंदे का कोई उज़्व इस तरह बीमार हो, इस तरह हो, तो उसे ख्वाब में इस तरह हिलता हुआ नज़र आता है, या किसी और के मुतालिक उसे दिखाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तमाम घर वालों को सेहत कामिला अजर अता फरमाए, सदका वगैरह भी दें, और या हफीज़ या अल्लाह कसरत से पढ़ें। और फिर इसके बाद फैसलाबाद से बहन ने ये पूछा, फजर से पहले उन्होंने ख्वाब देखा, एक खूबसूरत महल है,
ان کی دادو مرحومہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ پاؤں دبا رہی ہیں، تو دادو مرحومہ الحمدللہ اچھے حال میں ہے اور یہ ان کو ایصال ثواب کر رہی ہیں، تو مزید ان کو راحت پہنچا رہی ہے، جو کہ پاؤں دبانے سے تعبیر نکل رہی ہے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے دیکھا کسی گھر میں میلاد کر رہی ہیں، ایک آنٹی جو ہے وہ شہتوت دیتی ہیں ان کی والدہ کو، تو والدہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو دو۔ یہ جو ہے نا وہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں یہ ہماری بہن پریشان ہے، گویا کہ کچھ اولاد کا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہے، آپ اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح و شام 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا، اولاد صالحہ۔ ثنا بہن نے کراچی سے پوچھا کسی جگہ پر ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ مارکیٹ ہے کیا ہے، 2 آدمی وہاں ہوتے ہیں اور گویا کہ یہ گزرتی تو دروازہ بند کر لیتے ہیں، گویا کہ وہ انہیں پکڑنا چاہ رہے ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ نقصان نہ پہنچائیں، اور پھر پولیس آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لون میں تسبیح گری ہوتی ہے، یہ اٹھا لیتی ہیں۔ دونوں خواب کو ملایا جائے تو کچھ پریشانیاں ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی عزت کے منافی ہیں، انہیں بڑا دکھ پہنچتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں ریکور ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا۔ جہاں پر عزت نفس کا معاملہ ہو وہاں پر صفائی دیں، لیکن جہاں پر صفائی دینے کی ضرورت نہیں تو وہاں بول کر اپنی زبان سے بول کر اپنے کلمات کو باتوں کو خراب نہ کریں، صبر اختیار کریں، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر صفیہ بہن نے باول نگر سے یہ پوچھا کہ آج رات دیکھا پچھلے پہر نانا مرحوم نے کہا کہ میرے گھر دیکھا ہو پھر ساگ لے آؤ، کون سا ساگ توڑوں یہ سوچ رہی ہیں۔ آپ اپنے نانا مرحوم کو جو ہے وہ ایصال ثواب کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیجئے کہ ہر مرنے والے کو یہ ضرورت ہوتی ہے تو کرنا چاہیے، گھر والوں کو تمام کو کرنا چاہیے، کوئی بھی نیک کام کریں اس کا ثواب انہیں پہنچا دیں۔ محمد عمیر صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ رات کو خواب میں دیکھا پاک پتن شریف جاتے ہیں، وہاں محفل میلاد ہوتی ہے، بہت رش ہے، گھوم رہے ہیں، کسی نے کہا بیشی دروازے پر جان رہے ہیں لیکن رش بہت زیادہ ہے، پھر ان کے پیر و مرشد آتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ میرے بھائی آپ ماشاءاللہ جہاں پر بیت ہیں، اگر یہ خواب زیادہ سوچتے نہیں اور یہ خواب آپ نے دیکھا تو ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ بیت ہے، اور ان کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے جو نیکیوں کے دروازے بہت کھول رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ اسی پر کاربند رہیں تو اللہ رب العالمین بڑی ترقی آپ کو عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ اکثر خواب میں چھوٹا بچہ ہے فیڈ کرا رہی ہے، خود دادی بھی ہیں نانی بھی ہیں، تو میری بہن بلکہ اماں کہوں گا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنی خوشیاں نہیں دیکھیں بلکہ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی دیکھ رہی ہیں، ان کے بچوں سے جو پیار محبت ہے یہ فیڈ کرنے سے تعبیر ہے، تو گویا کہ آپ ان سے محبت کرتی، جس طرح اپنی اولاد کی حفاظت اس طرح ان کی بھی حفاظت کا سوچتی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا خواب ہے۔ پھر اس کے بعد سیف صاحب نے اس نیو مری سے پوچھا کہ چھوٹے سے حصے میں یہ بیج لگاتے ہیں، تھوڑی دیر میں بڑا ہو جاتا ہے پھر تباہ ہو جاتا ہے، بکری لاغر ہے کچھ کھا پی نہیں رہی۔ میرے بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس میں بڑا فائدہ ہوگا لیکن وہ فائدہ ہو نہیں پاتا اور آخر میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ بکری ہے کچھ کھا پی نہیں رہی، جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو ارننگ نہیں ہو رہی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ آپ جو ہے وہ کوشش میں کوتاہی کر رہے ہیں یا غلط انداز سے کر رہے ہیں، یہ ذرا سا دیکھ لیجئے۔ تو ایک نماز کے پابند بن جائیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں اللہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد سے حیدر صاحب نے یہ پوچھا خواب میں تربوز ہے، اس کے چھلکے سمیت نمک بہت زیادہ ہے، نمک اتار کر تھوڑا کھایا انہوں نے، ان کی بیوی نے دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ یعنی تکلیف ہوتی ہے، یورین ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں، وہاں جاتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بچہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ بچپن سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہیں پر گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پہلے خواب کو اور تیسرے خواب کو ملایا جائے تو میرے بھائی کچھ آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں اور آپ کے معاملات بھی کچھ صحیح نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ کامیابی کا سامنا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے، نماز کی پابندی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد ایک
یعنی 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یا رحمان و یا رحیم کثرت سے پڑھیں اور نماز کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور دوسرا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی ذہن میں آپ کی بیوی کی اس طرح ٹینشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو یہ خواب بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور آپ کو اولاد کی دولت عطا ہوگی۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ریحان صاحب نے پوچھا کہ خواب میں تکیے کے غلاف میں نیلم کا پتھر رکھا تو خواب میں مہمان بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کریں اپنی فیلڈ میں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ غلام بادی صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ اپنی زمین ہے سینٹر میں سانپ ازدے کی طرح پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تتلیاں بن کر اڑ جاتا ہے۔ میرے بھائی آپ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ معاملات صحیح ہیں، لیکن کچھ اپنے ہیں جو آپ کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتے اور اس معاملے میں آپ سے دل میں کچھ رکھتے ہیں، تو بہرحال میں زیادہ نہیں کہوں گا، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اور جو یہ ایسا کر رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، نماز کی پابندی رکھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ کثرت سے چلتے پھرتے پڑھا کریں۔ مسعود صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا کہ پالکی میں جا رہے محلات ہوتے ہیں، اترتے ہیں تو محل نظر آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں، فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں، تو ماشاءاللہ بہت پیارا خواب ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے تو وہاں پر جنت پائے گا، اور اگر خدا نہ خاصا نمازوں سے دور ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ شریعت کی طرف آئیں کہ کامیابی شریعت مطالعہ پر عمل کرنے میں ہے۔ پھر چکوال سے مسز شفقت صاحبہ نے پوچھا گلی میں کھڑی ہیں اور جھاڑی میں سے سانپ نما کوئی چیز نکلتی ہے، بہیں پنڈلی پر لپٹ جاتی ہے، تو اور یہ آواز دیتی ہیں مگر کوئی کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں آتا، پھر کوئی آ کر مار دیتا ہے، کوئی دشمن ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ۔ گھوٹکی سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں پانی بہت زیادہ دیکھا، بیٹا جو ہے نا وہ ڈوبتے ہوئے دیکھا، آپ پریشانیوں میں اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اور آخری سانپ دیکھا جو پتیلے میں بھی گر گئے، یہ بھی پریشانی کی طرف اشارہ ہے کہ خواب میں کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور یا ذل جلال والاکرام صبح و شام 33-37 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ جانتے ہیں یہ پروگرام جمعہ اور ہفتہ شام جو ہے وہ 7 سے لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھیے گا، اور انشاءاللہ ناظرین زندگی رہی تو کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کہ میزبان محمد صلی اللہ امجدی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس دعا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔